بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 23 اپریل ہے سال 2022۔ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ اور شہباز شریف کے وزیر اعظم بنانے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر بڑے سخت حملے شروع ہو چکے ہیں۔ بات بہت دور تلک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اعتزاز احسن کیا پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ان کا بیان آ گیا ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ پر کامپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ مختلف منصوبے تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ اسی سے آج کی ویڈیو کا ہم آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کی حکومت کا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا رول پلے کیا۔ الیکشن کمیشن کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ عمران خان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ فوری طور پر الیکشن کروائیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے 7 مہینے تک الیکشن کروانے سے معذرت کر دی، اور اس کا بہانہ جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے لوگ جانتے ہیں کہ 2017 کی حلقہ بندیوں پر ہی اصل الیکشن ہونے ہیں بالآخر، اور پھر بھی جان بوجھ کر یہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران پاکستان خدا نخواستہ ایک بڑے بحران سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو عمران خان نے عدلیہ کے کردار پر بات کی ہے اور جس طریقے سے موجودہ حکومت کو اکٹھا کیا گیا اور ایک سازش کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا ہے، یہ بیانیہ اب عوام کے اندر بڑا تیزی کے ساتھ پاپولر ہو چکا ہے۔ لیکن حکومت نے بھی مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لندن کے اندر نواز شریف اور بلاول کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر عمران خان کا جو سیاست سے خاتمہ ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو بلاول جو ہے وہ پرسوں وزیر خارجہ کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، لندن سے وہ آج واپس پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ اپنے طور پر تیاریاں کر رہے ہیں۔ لسٹیں بنے گی، گرفتاریاں ہوں گی، تاکہ لانگ مارچ سے لوگوں کو روکا جا سکے، خوف و ہراس پھیلایا جا سکے۔ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، اور پوری طرح جس طرح ایک فاشسٹ حکومت ہوتی ہے وہ کردار ادا کرنے کی یقیناً کوشش ہوگی۔ حالانکہ یہ الزام آج کل بہت سارے جو اینکرز ہیں وہ عمران خان پر لگا رہے ہیں۔ اگر تو باقی آپ جمہوری ہیں تو پھر عوام کو اوپن نکلنے دیں، عوام نہیں ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ عوام اگر عمران خان کے ساتھ ہے اور اس بیانیے کے ساتھ ہے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، لیکن گرفتاریاں ہوں گی، یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے قومی اسمبلی سے 135 ایم این ایز نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ استعفے پچھلے جو قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے اپروو کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیے تھے۔ اب یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے چونکہ ہر بندے کی انفرادی طور پر ہیرنگ ہونی تھی، اس کی رائے لینی تھی، وہ جو ضوابط ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے، لہذا اس وجہ سے فردن ایک ایم این اے کو اب بلایا جائے گا۔ اب یہ ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ پریشرائز کر کے چند ایم این اے جو ہیں ان کو مزید ساتھ ملایا جائے، تاکہ عمران خان اور ان کے ایم این ایز جو ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی مزید کمزور ہو، اور اس سے ان کا بیانیہ یہ مضبوط ہو کہ زبردستی استعفے لیے گئے۔ اس پر جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، انہوں نے تمام اراکین کو بلانے کا فیصلہ کیا، اور آئندہ چند دنوں کے اندر باضابطہ طور پر 1 بائی 1 ایم این ایز کو بلایا جائے گا۔ اور یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کے لانگ مارچ سے ایک خوف و ہراس ہے حکومت کے حلقوں کے اندر بھی، اور یقیناً جو مقتدر ادارے ہیں جب عوام ایک طرف کھڑی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف اعتزاز احسن کی جو پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کرتے رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نون لیگ پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہمیشہ جو ہے وہ چونا لگاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی این آر او کے بغیر وہ نہیں آئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ وکیل تھے اور ان کو دھوکہ دیا گیا اور جدہ ڈیل کر کے بھاگ گئے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شریف خاندان، خاص طور پر نواز شریف، میاں شریف فارمولے کی بھی وہ بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں پر وہ تنقید کرتے دکھائی دی، اور پچھلے عرصے کے اندر عمران خان کی حکومت کو وہ ہمیشہ اپنے بیانات کے ذریعے سپورٹ کرتے رہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیالات آئے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے، اور حالیہ دنوں کے اندر کچھ ایسی ٹویٹس آئیں جن سے یہ تاثر ملا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اور کچھ جماعتوں کا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے یہ جو اتحاد ہوا ہے، اس کے اعتزاز احسن خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر کوئی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے، کسی اجلاس کے اندر
ان کی کوئی ویڈیو اور تصویر نظر نہیں آتی تو پیپلز پارٹی سے وہ نالا ہے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے، چونکہ اعتزاز احسن جو ہے ان کو جیسا بھی آپ کہیں وہ پیپلز پارٹی کا اپنے آپ کو جیالہ سمجھتے ہیں، اور بدقسمتی ہے اگر بلاول کے بچے بھی آ جائیں گے تو پھر بھی ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے۔ شریف خاندان کے خلاف ان کا ایک اپنا موقف ہے، تو اعتزاز احسن نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی۔ جن اکاؤنٹ سے، جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں وہ جعلی اکاؤنٹس ہیں، اور میں نے اس طرح کی کوئی ٹویٹ نہیں کی، اور میرے نام سے مختلف اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں، لہذا میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے یہ تمام خبریں بیس لیس ہیں۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پر میں نہیں آپ تمام لوگ بڑے پریشان ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تو لوگوں نے یہ پرسیپشن لی، یہ پرسیپشن غلط ہے، درست ہے، یہ تو حالات اور واقعات بتائیں گے، لیکن عمران خان نے چونکہ ابھی تک کسی بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوج پر تنقید نہیں کریں گے، اس کے باوجود عوام کا ایک بڑا حلقہ جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو حالیہ جتنی بڑی تبدیلی ہے اس کا ایک موجد سمجھنے لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سابق فوجی افسران جو ریٹائرڈ تھے انہوں نے بھی بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا، امریکی سازش کے خلاف لوگ کھل کر کھڑے ہوئے، عمران خان کے خلاف عوام جلسوں کے ذریعے کھڑی ہوئی، پاکستانی قوم باہر نکلی۔ تو اس کی وجہ سے اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر، اسٹیبلشمنٹ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ جمشید دستی نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر، اور اس کے اندر بڑے انہوں نے سخت زبان استعمال کی ہے۔ دیکھتے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی ایکشن بھی مجھے ہوتا ہوا آئندہ چند دنوں میں نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اب اس طرح اگر لوگ روز اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف کے خلاف بات کریں گے تو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں ان کی گرفت کرنے کے لیے حکومت کو اور اداروں کو کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے وہ متحرک ہونا پڑے گا، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اب یہ جمشید دستی کو جس طرح پذیرائی مل رہی ہے، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح ہیں۔ عام آدمی پارٹی ہے ان کی، عام آدمی تو نہیں، عوامی راج پارٹی، مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے، ہنا ربانی کھر جو ہے وہ بھی مظفر گڑھ سے ہیں، اب وہ جمشید دستی ایکٹیو ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید آئندہ چند دنوں کے اندر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں۔ تو اب انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے اس طرح کا تاثر قائم کیا کہ یہ زرداری، نواز شریف، یہ سارے چور ہیں، عوام نے ان کو چور سمجھا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ انہی چوروں کو یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا ہے کہ یہ موجودہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا، اتحادی علیحدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا میں وکالت نہیں کر رہا، لیکن عمران خان کی حکومت بڑی ناجائز طریقے کے ساتھ ہٹائی گئی ہے، اور یہ سارے اس طرح کے جو کھیل ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کھیلتی ہے۔ یہ باتیں پہلے نواز شریف اور ان کی پارٹی اور جو صحافی آج کل جو ہماری فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ کرتے تھے، لیکن بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس طرح کے شدید حملے شروع ہو گئے ہیں، اور ٹویٹر پر اس وقت ان کی جو تقریر ہے اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ شہین صہبائی انہوں نے گزشتہ روز ایک کالم لکھا ہے، اور اس کالم کے اندر بھی انہوں نے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں۔ اس تمام جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا موجد پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو قرار دے دیا ہے، ان سے استعفے کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا جس طرح کا رد عمل ہے آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے تاکہ فوج کا ادارہ بچ جائے، عوام اور فوج آمنے سامنے نہ آئے، ایک تصادم اور انتشار کی کیفیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی چینج ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حال نکلنا چاہیے۔ ہمارے عسکری اداروں کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح کرنے چاہیے، چونکہ اس طرح اگر تصادم اور اس طرح اگر نفرت کا ماحول پیدا ہوگا تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہوگی۔ کامران خان جو ہیں وہ حالانکہ ان کو اینکر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ جو ہے عمران خان کے مخالف ہیں، اور دوسری طرف ان کی پذیرائی ہوتی ہے، انہوں نے بڑے سخت ٹویٹ کیے ہیں اور بڑے ذو معنی ہیں۔ تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ماحول ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جنرل فیض حمید کو نون لیگ کے اور ان کے صحافتی ٹولے کی طرف سے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو اس طرح کی جو پوزیشن ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اندر کامران خان کہتے ہیں کہ پوشیدہ قوت نے عمران خان رخصتی منصوبہ ترتیب دیا،
نون لیگ کے وہم و گمان میں بھی تحریک عدم اعتماد 12 جماعتی مخلوط حکومت نہ تھی۔ نون لیگ تو الیکشن تک عمران حکومت قائم رکھنا چاہتی تھی، مگر اکتوبر میں عدم اعتماد مخلوط حکومت خفیہ مامار حرکت میں آئے، تھالی میں اقتدار سجا کر شہباز شریف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بات بھی ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں باخبر پاکستانی متوقع معجزے سے باخبر تھے۔ اکتوبر سے صدائیں بلند تھی، مارچ میں عمران خان گیا، مارچ آیا، 24 MNAs پی ٹی آئی ضمیر راتوں رات جو ہے وہ بیک وقت جاگے۔ تمام بعض ضمیروں کو پھر زرداری سندھ ہاؤس میں قرار آیا، حسن اتفاق اتحادیوں کے ضمیر بھی اسی وقت جاگے، تحریک عدم اعتماد آئی اور خان صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ بڑی نادیدہ قوت تھی یا کوئی زبردست معجزہ رونما ہوا؟ چند ہفتے لگے، تمام سیاسی جماعتیں بما عدلی دشمنان پی ٹی آئی، اتحادی اسٹیبلشمنٹ، اعلیٰ عدلیہ قیادت عمران خان نکالو فارمولے پر متحد نظر آئے۔ حالیہ دنوں تک یہ متحدہ محاذ خان سے فوری الیکشن مانگتا تھا، اب الیکشن سے فرار مانگتا ہے، فیصلہ عوام کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سنجیدہ قسم کے جو اینکرز ہیں، صحافی ہیں، ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ تو ویسے جو ہے وہ نون لیگ اور زرداری کے وہ بیانیے پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ان کو زاد میں لیے ہوئے ہیں، تنقید ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو متنازع نہیں ہونا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی پیسفل جو پروسیس ہے وہ الیکشن ہے اور الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اپنی جو ذمہ داری جس طرح کی عوام کی طرف سے ایک رائے بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ جو امیج ہے بڑی مشکل سے بڑے عرصے کے بعد پرویز مشرف کے دور کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوں گے کہ اس وقت فوجی کا وردی کے ساتھ عام بازار میں نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ حالات اس طرح کے تھے، عوام کی بھی نفرت تھی اور ساتھ دہشت گردوں کے حملے تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دوبارہ ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اس نفرت کو ابھی عمران خان گفتگو بھی نہیں کی، بولے بھی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بول دیا تو یہ اور آگے بڑھے گی، اور جس طرح خط کو انہوں نے کہا ہے مراسلے کو کہ بے شک انہوں نے مداخلت کہا، لیکن میں اس کو سازش سمجھتا ہوں، تو اس سے حالات مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، جانے نہیں چاہیے، بہتری کی طرف جانے چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی افواج ہیں تو ہم ہیں، یقیناً ہمیں اپنے اداروں سے پیار ہے، لیکن اداروں کو اب اپنا جو کردار ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے، تاکہ متنازع صورتحال سے کسی بھی صورت کے اندر اگر نکلنا ضروری ہے، ورنہ عوامی جو تصادم ہے اس کے اندر یہ پاکستان کے لیے اور اداروں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔